بسم اللہ الرحمن الرحیم عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ الدین النصیحہ، لوگو دین خالص اور مخلص ہونے کا نام ہے، ملاوٹ سے پاک ہونے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو نصیحت کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی بندہ سوچتا ہے، اللہ کے لیے کس خیر خواہی کی ضرورت ہے؟ تو وہ مطلب واضح نہیں ہوتا۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو خود میرے اندر اس کے بارے میں اشکالات پیدا ہوئے تھے۔ اگرچہ خیر خواہی اچھا ترجمہ ہے، سمجھے؟ خیر چاہنا، اللہ کے لیے بھائی کیا خیر چاہنا ہے؟ اللہ کے لیے خیر یہ چاہنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن میں نصیحت کا آپ کو صحیح مطلب بتا رہا ہوں آسانی کے ساتھ، جو آپ کو سمجھ آ سکے۔ نصح ینصح نصحا ونصیحتا، کیا ہے؟ خالص ہونا، مخلص ہونا۔ عسل الناصح اس شہد کو کہتے ہیں جو خالص ہو، علائشوں سے، ملاوٹوں سے، اور اس کی موم شوم سب سے پاک الگ کر دیے جائے نا، شہد کو خالص کر کے اس کو علائشوں سے اور کیا کہتے ہیں جو اس کی موم ہوتی ہے اس سے الگ کر کے کر دیا جائے تو کہتے ہیں عسل الناصح، بالکل خالص، سمجھ آئی؟ موم شوم ہر چیز سے، گندگی سے، ذرات سے پاک شہد کو عسل الناصح کہتے ہیں، یعنی خالص ہونا۔ تو النصیحہ اصل میں مطلب یہ ہے خالص ہونا، مخلص ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کمال کا ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم وہ احادیث کہلاتی ہیں جن کے الفاظ تو بہت تھوڑی ہوتے ہیں، معنی ان کے اندر معنی کا سمندر ہوتا ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان احادیث کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جس میں اسپیشلی سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث انہی احادیث میں سے ہے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جس کے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن معانی کا سمندر ہے اس کے اندر، بہتے ہوئے دریا ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رواہ مسلم۔ تو دین کیا ہے؟ دین مخلص ہونا ہے، با وفا ہونا ہے، ملاوٹ سے پاک ہونا ہے۔ قلنا لمن، حضرت تمیم دارمی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم سے سوال کیا، عرض کیا، لمن، یا رسول اللہ بندہ کس کے لیے مخلص ہو، کس کے لیے منافقت سے پاک ہو، ملاوٹ سے پاک ہو؟ تو دیکھیں آگے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، للہ، اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو جائے، ملاوٹ سے پاک ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے۔ رسول کا حق بھی اللہ کے بعد آتا ہے، ماں باپ کا حق پھر رسول کے بعد آتا، ٹھیک ہے؟ کہ بندہ کس کے لیے خالص ہو جائے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، سب کچھ ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ اس کے لیے بندہ خالص اور مخلص ہو جائے، اور اس کے لیے خود کو ملاوٹ سے پاک کر لے۔ جب بندہ اللہ سے اس طرح متعلق ہو جائے کہ اس کے ساتھ جو محبت ہے، اور اس سے جو خشیت ہے، اس سے جو خوف ہے، اس کی جو اطاعت ہے، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو، تو یہ ہوگا بندہ کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی نصیحت کو خاص کر لیا۔ میں رسول سے محبت بھی کرتا ہوں تو دراصل اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں اپنے نبی کو آخری نبی بھی مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور اگر میرے اللہ نے میرے نبی پر نبوت کو ختم نہ کیا ہوتا، نبوت آگے چلائی ہوتی اور عمر فاروق، عمر بن خطاب کو نبی بنایا ہوتا، تو میں عمر بن خطاب کو بھی نبی مان لیتا، کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ چونکہ میرے اللہ نے نبوت میرے نبی پہ ختم کر دی، عمر بن خطاب کو نبی نہیں بنایا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ چونکہ اللہ نے نبی نہیں بنایا، میں عمر بن خطاب کو امتی مانتا ہوں، صحابی مانتا ہوں، صحابی میں دوسرے درجے پر مانتا ہوں، ابو بکر کے بعد ان کا درجہ مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا۔ نبی میں اپنے نبی کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نے میں نے اللہ کو راضی رکھنا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی نصیحت لمن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بندہ ملاوٹ سے پاک اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کا رسول کے ساتھ ہوں میں اس لیے ہوں کہ میں اللہ کے لیے ہوں، اس لیے میں اللہ کے رسول کے لیے بھی ہوں۔ للہ، کہ یہ تمہاری خیر خواہی، یہ تمہاری وفاداری،
یہ تمہارا خلوص اور اخلاص، یہ تمہارا ملاوٹ سے پاک ہونا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ کے لیے ملاوٹ سے پاک کب ہوں گا؟ جب میری حرکت، میرا سکون، میرا خشوع، میرا خضوع، میری عبادت، میری اطاعت، میری محبت، میرا خوف، میری خشیت، یہ سارے صرف اللہ کے لیے ہوں، اور میں اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیارات میں، اعمال میں، افعال میں وحدہ لا شریک لہ سمجھوں، تب میں اللہ کے لیے میرا مخلص ہونا ثابت ہوگا اور ملاوٹ سے پاک ہونا ثابت ہوگا۔ اور اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتا ہوں، حاضر ناظر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتا ہوں، اپنی تقدیر کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتا ہوں فلاں دربار پہ جاؤں گا اللہ مجبور ہو کے مجھے بیٹا دے دے گا، سمجھتا ہوں فلاں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا تو قیامت کے دن میں ضرور بخشا جاؤں گا، اللہ اس کی سفارش سے مجبور ہو جائے گا۔ نہ بھائی نہ، یہ آپ نے زبان سے کہہ دیا میں اللہ کے لیے مخلص ہوں، آپ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، آپ اس پیر و مرشد کے لیے مخلص ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی مخلص نہیں، آپ اپنی ذات کے لیے مخلص ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں، آپ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہیں۔ شیطان آپ پہ چڑھا ہوا ہے، آپ پہ حاوی ہو چکا ہے، آپ پر مسلط ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام نام کس کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں جن سے اللہ کی تعریف ہوتی، تعارف ہوتا ہے، وہ آپ نے اللہ کے بندوں کو دے رکھی ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، آپ نے اللہ کے بندے کو عالم الغیب کہہ دیا۔ اللہ حاضر ناظر، آپ نے بندے کو سمیع بصیر اور حاضر ناظر کہہ دیا۔ اللہ میرے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تمہارے دل کے حالات کو جانتا ہوں۔ اللہ میری تقدیر کا مالک ہے، آپ نے کسی اور کو سمجھ لیا کہ تقدیر کا بگاڑنے والا، بنانے والا وہ ہے۔ اللہ ہی چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، دونوں نہ دے، بانج بنا کے رکھے، اللہ کی مرضی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں بزرگ کا مزار دعا کے لیے تریاق ہے، فلاں مزار پہ جا کے دعا مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھیں، اللہ کی ذات کو سمجھیں، صفات کو سمجھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اور اس کی قدر کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ کی قدر کرنی ہے۔ لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدری۔ خیر، اس پر اتنی بات کافی، آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے لیے مخلص ہونا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ولی کتاب، اللہ کی کتاب کے لیے مخلص ہونا۔ یا اللہ، کیا کمال کی بات۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اور آخری کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی بات کی؟ قرآن کریم کیوں؟ اللہ کی کتاب اللہ کی صفت ہے، اس کے لیے مخلص ہونا، اس کے لیے مخلص ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا کیا؟ اللہ کی کتاب کے سامنے صحیح بخاری بھی نہیں آ سکتی، اللہ کے کتاب کے سامنے پوری سیاہ ستہ کا مجموعہ بھی نہیں آ سکتا، اس کی تشریح کر سکتا ہے قابل قبول، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے سامنے کوئی کتاب سامنے نہ آ سکے، اللہ کی کتاب کے مطابق دوسری کتاب وہی قابل قبول ہوگی، اللہ کی کتاب کے مطابق دوسری کتاب نہیں ہوئی تو وہ دوسری کتاب نہ ہوئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب کے برابر کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اللہ کی کتاب سے مخلص ہونے کا مطلب یہی ہے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو اللہ کی کتاب آتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس معنی میں مخلص ہیں، نکاح کے اندر کیا کہتے ہیں، شادیوں کے اندر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں شریعت کے اصول سے، اور ایک ننگ دڑنگ لاکھوں روپے کے میک اپ کے ساتھ بے پردہ دلہن آتی تو اس کے اوپر سے غلاف میں چڑھے قرآن کو گزارتے ہیں۔ یہ قرآن کی آپ توہین کر رہے ہیں، یہ آپ کتاب کے ساتھ مخلص نہیں ہو رہے ہیں، یہ کتاب کے ساتھ مخلصی نہیں، یہ ملاوٹ ہے، ملاوٹ جو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض چھوٹے چھوٹے مدارس کے اندر بچوں کو ختموں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور ٹھیکیدار مولوی صاحب پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، حرام ہے اس کے لیے پیسہ، شرم آنی چاہیے اس کو۔ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہے؟ نہیں، اس کے اخلاص میں ملاوٹ ہے، وہ کتاب کو بیچ رہا ہے، وہ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص، اللہ اکبر۔ ہم بچوں کو گھر میں بیچ کر اللہ کی کتاب کی بھی توہین کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں ختم کے لیے بیچ کے۔ اوہ اللہ کی کتاب کی عزت کرواؤ، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اس کی تعلیم دو، اسے آگے تک پہنچاؤ۔
بلغوا عنی ولو آیا ولی رسول، اور تیسرے نمبر پہ کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا. چونکہ تشریح بہت ہو چکی، آگے میں زیادہ تشریح نہیں کروں. اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ اس کو رسول ماننا، اللہ کا نمائندہ ماننا، نبی ماننا، آخری رسول ماننا، آخری نبی ماننا. اللہ اکبر. اس کی اطاعت اس لیے کرنا کہ وہ اللہ کی اطاعت کروا رہے ہیں، ان کے آداب کا خیال رکھنا. رسول کے سامنے اپنے فیصلوں کو، اپنے مزاج کو، اپنی رائے کو، اپنی اوپینین کو نہ لانا، پیچھے ہٹ جانا بس. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے پیش قدمی نہیں کرنی. رسول کے ساتھ اخلاص یہ ہے، اور رسول ہی کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ رسول کے لیے اللہ نے جو یاران صحابہ تیار کیے تھے ان کے بارے میں نہ اپنا قلم غلط استعمال کرنا، نہ اپنی زبان غلط استعمال کرنا، نہ اپنا ہاتھ غلط استعمال کرنا، نہ اپنا دل و دماغ غلط استعمال کرنا. اگر آپ نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے، جن کو اللہ نے اپنے رسول کی ہم نشینی کے لیے چن لیا تھا، آپ تنقید کرتے ہیں، آپ انہیں نشانہ بناتے ہیں، آپ کسی طرح ان پر نقد و جرح کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ کے اس اخلاص میں ملاوٹ ہے. آپ کے بیٹے پر کوئی تنقید کرے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے جن یاران کو چن لیا اور اسلام کی جو تطبیق ہوئی پورے عالم میں وہ صحابہ کے ذریعے ہوئی، آپ ان صحابہ پر تنقید کرتے ہیں. ان صحابہ کے ذریعے رسول اللہ کے سینے میں جو قرآن اترا، ان صحابہ کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا، آپ ان پر تنقید کرتے ہیں. اللہ کے نبی برداشت کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ اللہ فی اصحابی. لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرے گا دراصل وہ اس وجہ سے محبت کرے گا کہ ان کو مجھ سے محبت ہوگی، اور جو ان سے بغض رکھے گا دراصل اس کو بغض مجھ سے ہوگا، میری وجہ سے ان سے رکھے گا. یہ ہے جناب. تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں اللہ کے رسول کے یاران کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور سسرالی خاندان کے ساتھ، دامادی خاندانوں کے ساتھ محبت رکھنا، تعلق رکھنا، ان کے آداب کا خیال رکھنا، اور اہل بیت ازواج مطہرات کو سمجھنا. یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص ہے. آپ جو قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت ہیں ہی ازواج رسول، آپ ان کو چھوڑ کے، ان کی نفی کر کے اہل بیت میں کسی اور کو داخل کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی نفی کرتے ہوئے. تو آپ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. برائے نام آپ انہی کے ساتھ مخلص ہیں جن کو آپ داخل کر کے اصل اہل بیت کو آپ باہر نکالتے ہیں. حدیث قصہ بشرط صحت قابل قبول ہو تو پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ وغیرہ اہل بیت کے توسیع مفہوم میں داخل ہوتے ہیں، وگرنہ قرآن کا اصل حقیقی مفہوم جو اہل بیت کا ہے وہ یہی کہ ازواج مطہرات اہل بیت. اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی محبت کو خالص کر لو، ان کے تقاضوں کو پورا کرو. تقاضوں کو تو آپ نے پورا کرنا نہیں، اور کہنا اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہیں، یہ ملاوٹ ہے، یہ منافقت ہے. اللہ کے رسول اپنے پیچھے ابو بکر کو کھڑا کریں اور ایسے اشارے دیں کہ امت انہی پر متفق ہو، بعد میں کسی اور پر متفق نہ ہو سکے. آپ خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے بجائے خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو قرار دیں، یہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ صرف نام لیتے ہیں، آپ کے ایمان میں ملاوٹ اور منافقت ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. اور مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ بھی مخلص ہونا یہ ضروری ہے. یہ مخلص ہوں گے تو دین کے ساتھ مخلص ہوں گے. دین کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ سمجھے؟ دین مخلص ہونے کا نام ہے. اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا، اور ائمہ مسلمین کے ساتھ مخلص ہونا. ائمہ مسلمین میں دو لوگ داخل ہیں، جس طرح اولی الامر میں دو لوگ داخل ہیں. نیک حکمران، مسلمانوں کے مسلمان حکمران جو نیک ہوں اور شرعی حدود کا خیال کرتے ہوں، اور دوسرے پیشوایان امت، علماء امت، مجتہدین امت، فقیہان امت، یہ ہیں جن سے آپ پوچھ کر چلتے ہیں. یہ ائمہ مسلمین ہیں. ان کے ساتھ مخلص ہونا، حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہونا، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اور معاشرے میں ان کے لیے راہ پیدا کرنا، ان کی حمایت پیدا کرنا. اور ائمہ مسلمین کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اخلاص یہ بھی ہے وہ غلط کام کریں
انہیں ٹوکنا، انہیں خلوت میں ٹوکنا، تنہائی میں ٹوکنا، علل اعلان اگر وہ شرعی حدود کی خلاف ورزی کریں اور ان سے ملاقاتیں ممکن نہ ہوں تو رائے عامہ کو ان کے اس حکم کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا تاکہ وہ اپنے آرڈر کی تطبیق نہ کر سکے۔ کیوں؟ ایک حکم جاری کرنا خلاف شریعت ایک الگ جرم ہے، لیکن اس کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن یہ اس سے بھی بڑا جرم ہو جائے گا۔ تو رائے عامہ کو ہموار کر کے حکمرانوں کے خلاف شریعت حکم کو لاگو نہ ہونے دینا، یہ بھی ائمہ مسلمین کے ساتھ اخلاص ہے۔ ائمہ مسلمین کے ساتھ اخلاص یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے، آپ اپنے زبان کو بند کر کے بیٹھو، گونگے شیطان بن جاؤ اور آگے سے کوئی بات نہ کرو۔ نہیں جی، مسلمان حکمرانوں کو نا نجی ملاقات میں جا کے سمجھانا چاہیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کے ساتھ کہ حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ایک حکمران علل اعلان دھڑلے سے اور ذرائع ابلاغ کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر منہ سے بکواس کرتا ہے، شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف آرڈر جاری کرتا ہے، اور آپ انتظار میں جب میری ملاقات ہوگی تو میں سمجھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول مزاحمت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے اندر اصول مزاحمت بھی رکھتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو، اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکاروں میں مزاحمت پیدا ہو، ریزسٹنس پیدا ہو، کہ اسلام کے خلاف کوئی کام کوئی بندہ نہ کر سکے۔ نہیں جی، حکمرانوں کو تو جا کر خلوت میں سمجھانا چاہیے، جناب آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی لیکن یہ 30 کروڑ عوام کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ائمہ مسلمین کے ساتھ اخلاص یہی ہے کہ اگر انہیں سمجھایا جا سکتا ہو تنہائی میں سمجھائیں، سمجھ گئے بہت بہتر، ورنہ رائے عامہ کو اس بارے میں ہموار کریں، اور اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو رائے عامہ سے ایسی آواز اٹھائیں، وہ آواز سیدھے جا کے شاہی محل کے تخت سلطنت سے جا کر ٹکرائے اور تخت سلطنت ہل پڑے۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے تو وہ رائے عامہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے ائمہ مسلمین کے ساتھ اخلاص، حکمرانوں کے ساتھ اخلاص۔ اور ائمہ مسلمین میں چونکہ علماء بھی داخل ہیں تو علماء کے ساتھ کیا اخلاص ہے؟ علماء کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ آپ ان کے پشتیبان بنیں، بیک بون بنیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی بنیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے دل کے ساتھ دل، دماغ کے ساتھ دماغ، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہوں، ان کی حقانیت کی حمایت میں ان کو تنہا نہ کریں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ وہ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں آ رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کو لے کے کیا کہتے ہیں اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ہے ان کے ساتھ مخلص ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا، اور اگر ان سے غلطی ہو تو ان کو سمجھانا۔ اور اگر علماء سو ہوں اور وہ قرآن و سنت کی صریح احکامات کی دجیاں بکھیر رہے ہوں، ان کا راستہ روکنا، یہ ان کے ساتھ اخلاص ہے۔ اور جو علماء کتاب و سنت، جو کتاب و سنت کے واضح عقائد کو لے کر چل رہے ہوں، نظریات کی تبلیغ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ علماء میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، کوئی فضائل پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسائل پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اخلاقیات پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اعمال پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی معاملات پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی عقائد و نظریات پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن علماء میں اللہ ذوالجلال کی قسم یہ پورا قرآن کریم گواہ ہے، اور یہ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ علماء میں سب سے بڑے علماء وہ ہیں جو نظریات کا کام کرتے ہیں، نظریات کا، جو لا الہ الا اللہ کا کام کرتے ہیں، جو لا الہ سے تمام باطل قوتوں کی، فتنوں کی نفی کرتے ہیں، اور یوں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اقتدار، اپنے کیا کہتے ہیں سب کچھ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور الا اللہ کا اقرار کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، نظریات کا کام کرتے ہیں۔ نظریات کا کام کرنے والے علماء سب سے بڑے علماء ہیں، بڑے سے بڑا فقیہ بھی نظریات کے کام کرنے علماء کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اپنے رتبے میں، اپنے درجے میں، اپنے احترام میں، کیونکہ نظریات ہوں گے فقاہت چلے گی، نظریات ہوں گے ثقافت چلے گی، نظریات ہوں گے بینکنگ اینڈ فائنانس کا کام ہوگا، نظریات ہوں گے نظریات کے مطابق خلاقیات کی قیمت ہوگی، نظریات اور ایمان ہوگا تو اس کے مطابق اعمال کی معاملات کی قدر ہوگی۔ نظریات ہی نہ ہو تو پھر 70 حج کر لیں اور 100 نمازیں پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ رائے گا۔ مشرکین مکہ جناب طواف بھی کیا کرتے تھے،
حج بھی کیا کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کیا کرتے تھے، عمرے بھی کیا کرتے تھے، احرام میں رہا کرتے تھے، بیت اللہ کے خدام تھے، حاجی تھے، اطراف عالم سے آنے والے حجاج کا خیال بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ فی النار ہوئے، جہنمی ہوئے۔ کیوں؟ نظریات نہیں تھے۔ ابو طالب کو دیکھ لیں، کتنے بڑے اعمال تھے، نبی علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کی تھی، حمایت کی تھی، اور حمایت کرتے ہوئے باقاعدہ نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں غیظ و غضب اور غیرت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیچارے کلمہ نہ پڑھ سکے تو وہ نبی علیہ السلام کی پرورش کا عمل انہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکا۔ حاتم طائی کتنے بڑے سخی ہیں، پوری دنیا میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے، لیکن بیٹا مسلمان، بیٹی مسلمان، لیکن حاتم طائی مسلمان نہیں۔ کیا نظریات! اس لیے لوگوں، خواتین و حضرات، کان کھول کے سن لیں، تمام وہ علماء جو واقعی دین کا کام کرتے ہیں، اخلاقیات کا، معاملات کا، فضائل کا، تبلیغ کا، اعمال کا، معاملات کا، بینکنگ اینڈ فائنانس کا، جدید مسائل کا، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل احترام، قابل توجہ وہ علماء ہیں جو نظریات کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو شرک سے پاک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اللہ کی نبی کی نبوت و رسالت کو اور ختم نبوت کو تمام علائشوں سے الگ کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، جو لوگ ان کے اندر علائشیں مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے دکھاتے ہیں، اور عقیدہ آخرت کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت، ختم نبوت کو آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کے دفاع کا کام کرتے ہیں۔ اور ان تمام نظریات میں بھی سب سے بڑا نظریہ چونکہ توحید ہے، تو جو عقیدہ توحید کا کام کرتے ہیں وہ سب سے بڑے علماء ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے شانہ بشانہ ہونا، اور ان کی جان کے ساتھ اپنی جان کو رکھنا، اور ان کو اپنی حمایت دینا، یہ ہے ان کے ساتھ مخلص ہونا۔ اس مخلص ہونے کا حکم خلیق الرحمن آپ سے اپیل نہیں کر رہا، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ نہیں ہوں گے، کل آپ پکڑے جائیں گے۔ ہم تو کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، لیکن کل انشاءاللہ اگر تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم محشر میں اللہ سے بھی شکایت کریں گے، اللہ کے رسول کی سے بھی شکایت کریں گے، یا اللہ تیرے دین کا نام لینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تیرے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں تھے۔ ہم صرف انشاءاللہ سفارش نہیں کریں گے، شکایت بھی کریں گے تم لوگوں کی۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل اور ریکویسٹ نہیں کر رہے، اللہ کا حکم سنا رہے ہیں کہ علماء حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، اور یہی دین ہے۔ وعامتہم، آخری بات کہ دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ عامت المسلمین کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ ان کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، ان کے حقوق کا۔ کوئی غریب ہے تو اس حوالے سے، کوئی امیر ہے تو اس کو عمارت کے احکام بتانے میں، اس کا خیال رکھنے میں، یعنی جو بھی تقاضے ہوتے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے، عامت المسلمین کا خیال رکھنا، یہ بھی ان کے لیے مخلص ہونا، ریاست مخلص ہو جائے، سیاست مخلص ہو جائے، ہماری وجاہت اور قیادت مخلص ہو جائے، ہمارے علماء ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، غریب ہو تو منہ چڑھانا، امیر ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنا، ان کو مسائل بتانا، غریب کو لفٹ کرنا، امیر کو لفٹ کرنا، یہ غریبوں کے ساتھ اور عامت المسلمین کے ساتھ اخلاص نہیں ہے۔ عامت المسلمین کے ساتھ اخلاص یہی ہے، ان کے سامنے دین واضح طور پہ رکھنا، چاہے وہ منہ پر گالیاں دیں۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لوگ ماں بہنیں ایک کرنے لگتے ہیں، ہم جواب میں ماں بہنیں ایک نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ان کی ماں بھی ہماری ماں ہے، ان کی بہن بھی ہماری بہن ہے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ عامت المسلمین کے مخلص ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عامت المسلمین عوام کی گالی گلوچ، ان کے برے رد عمل سے بے پرواہ ہو کے ان تک اللہ کا دین خالص، بلا کم و کاس، ملاوٹ سے پاک، علائشوں سے پاک دین پہنچائے، اللہ کی توحید کو، اللہ کے رسول کی رسالت کو، عقیدہ آخرت کو، اور صحابہ کی صحابیت کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو مکمل طور پہ پہنچائے، بھلے آگے سے وہ گالیاں دے، اور جو ہو سکے پھر ان کی دنیا کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ہے جناب۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پھر سن لیں کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین تو نصیحت ہے، مخلص ہونے کا نام ہے، ملاوٹ سے پاک ہونے کا نام ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ مخلص ہوں، ہم یہ خالص ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، ملاوٹ سے پاک ہو جائیں، کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمان نیک حکمرانوں کے لیے، علماء حق کے لیے، اور عامت المسلمین کے لیے۔ ان کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا